بسم اللہ الرحمن نون تنوین دا وقت دخول الف لام آتے اضافت آتے نون تسنیہ دا آتے جمع دا وقت اضافت جنڈا ہے وجوبن. ہر نون تنوین دا وقت دخول الف لام آتے اضافت دے آتے نون تسنیہ دا آتے جمع دا وقت اضافت دے ڈھیندا ہے وجوبن. ہن پڑھ. ہر نون تنوین دا وقت دخول الف لام آتے اضافت آتے نون تسنیہ دا آتے جمع دا وقت اضافت جنڈا ہے وجوبن. یہ ہے قانون کی عبارت. قانون ہر نون تنوین وقت دخول الف لام و اضافت و نون تسنیہ و جمع و بوقت اضافت ساقط میں شورد. نون تنوین کی تعریف کرتے ہیں. پہلے قانون ہے نون تنوین کا اور تسنیہ اور جمع کے نون کا. تو نون تنوین کی تعریف کرتے ہیں. یہ جو دو زبریں دو زیریں دو پیشیں ہوتی ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں کہ التنوین یہ ہے معرف نون ساکنۃ تتبع لحرکت آخر الکلمۃ لا لتاکید. یہ ہے معرف. تنوین ایک نون ہوتا ہے ساکن جو کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے لیکن تاکید کے لیے نہیں ہوتا. تنوین ایک نون ہوتا ہے ساکن جو کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے لیکن وہ تاکید کے لیے نہیں ہوتا. تاکید کے لیے بھی نون ساکن ہوتا ہے لیکن اس کو نون خفیفہ کہتے ہیں, اس کو نون تنوین نہیں کہتے. ہاں جی. نون تنوین ایک نون ہوتا ہے ساکن جو کلمے کے آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے. کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے لیکن وہ تاکید نہیں ہوتا. تاکید کے لیے نہیں ہوتا. لیکن وہ تاکید کے لیے نہیں ہوتا. تینوں دی گل سنا. میں دسیا التنوین و معرف نون تو تعریف شروع ہوئی ہے. سغرا بھی پڑھ چکے ہو, اوسط وچ بھی مسئلہ گزر چکا ہے. ایک ہوندا ہے معرف, ایک ہوندی ہے تعریف. معرف وکھرا ہوندا ہے, تعریف وکھری ہوندی ہے. تے اینا میں ایسا کر کے اخوایا ہے جی. سر دے کھپاوو تے سر دی او پیڑو. ہاں بھائی آکھ. تنوین ایک نون ہوتا ہے ساکن جو کلمے کی آخری حرکت کے تابع ہوتا ہے لیکن تاکید کے لیے نہیں ہوتا. اے جڑا زیدن ان دے آخر تے نون تنوین ہے کہ کوئی نہیں. اے شروع وچ کہ آخر تے آخری حرکت کی ہے زید دی. زیدن وچ دال تے کی ہے پیشاں پئیاں ساڈے جی. پیشاں کے پیش وہ آخری حرکت ہے. او کیویں پڑھنی؟ دل پیش دو تے نون مون دے تابع کی پڑھدے پے ہیں؟ دال پیش نون دونوں. تے زیدن وچ آخری حرکت کی ہے تے کی پڑھدے پے ہیں؟ دال زبر نون. تے زید دن وچ آخری حرکت کی ہے زیر. تے کی پڑھدے پے ہیں؟ دال زیر نون. کدے دال پیش نون دن تے دال زبر نون دن تے دال زیر نون دن. لیکن تاکید کے لیے نہیں ہوتا جی. کنی باری پیچھے پڑھ چکے ہو جی. قانون کا مطلب کیا ہے؟ شرطیں سنو. نون تنوین ہو ایک شرط. تو
نون تنوین کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. وہ نون تنوین جو کلمے کے آخر میں ہوتا ہے. ہر نون تنوین جو کہ کلمے کے آخر میں واقع ہوتا ہے. کیا ہر نون تنوین جو کہ کلمے کے آخر میں واقع ہوتا ہے. جس کلمے کے آخر میں نون تنوین ہوتا ہے وہ اسم فعل حرف میں سے کون ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے. تنوین کس کی علامت ہے؟ اسم کیوں ہے؟ جس کلمے کے آخر میں نون تنوین ہوگا وہ کلمہ فعل ہوگا یا حرف ہوگا؟ ہے پکی گل ہے. الف لام کس کی نشانی ہے؟ ہر وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہو، اس کلمے کے اوپر جب الف لام آ جائے تو یہ آخر سے جو نون تنوین ہے یہ ختم ساکت ہو جائے گا. کیا کہ ہر نون تنوین ہر کلمہ جس کے آخر مراد میں اس کلمہ وہ اسم ہے. ہر کلمہ جس جس کے کے آخر میں نون واقع ہو، تنوین یا واقع الف ہو، اور لام اس کے جب اس کلمے پر الف اور لام آئے گا تو وہ جو نون الف تنوین ہے لام وہ ساکت ہو جائے گی. یہ ایک اصطلاح ہے جڑا اتنے آتا ہے نا شروع انہوں آدھے نے داخل ہوا ہے. جڑا پچھوں نہ لگے تو انہوں کہتے ہیں لاحق ہوا ہے، متصل ہوا ہے. جڑا پچھوں آ کے نہ لگے انہوں کہتے ہیں متصل ہوا ہے، لاحق ہوا ہے. جڑا اتنے آوے نا انہوں کی آدھے نے کوئی لفظ پکاؤ بچ تک میں نے بھی کچھ سکھائی ہوگی جی. اس کلمے پر جب الف لام داخل ہو اتنے ہونا سے کہ پیچھے ہونا سے؟ الف لام کتنے ہوتا ہے کلمے میں؟ شروع چ ہوتا ہے کہ پیچھے ہوتا ہے؟ تے مرنا کی اتنے آخنے جو گل جس کے آخر میں نون تنوین ہو، اس کلمے کے اوپر الف اور لام داخل ہو، الف لام کٹھا پہ اور نہیں بولی دا الف لام داخل ہو جائے تو حکم یہ ہے کہ یہ نون تنوین ساکت ہو جائے گا. دوسرا بھی سمجھ لے. وہ کلمہ ہن دھیان نال سنی. دوسری صورت وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہو، اس کلمے کو مضاف بنا دیں تو اضافت کے وقت بھی نون تنوین ساکت ہو جائے گا. مضاف ہونا کس کی نشانی ہے؟ وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین ہو، اس کلمے کو اگر مضاف بنا دیں تو حکم یہ ہے کہ اس کا نون تنوین ساکت ہو جاتا ہے. جی وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تنوین واقع ہو، نون تنوین ہو، اس کلمے کی اضافت کر دیں، یعنی اس کو مضاف بنا دیں. دوسرا کیا بنے گا اس کا؟ شور اور کشا بننی پلر بن جانا. تو نون تنوین کے ساکت ہونے کی دو صورتیں آ گئی ہیں. جس کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے اس پر الف لام داخل ہو جائے تو نون تنوین ساکت ہو جائے گا. جس کلمے کے آخر میں نون تنوین ہے اس کی اضافت کر دیں تو نون تنوین ساکت ہو جائے گا. حمدن یہ اس کے آخر میں نون تنوین ہے، اس پر الف لام اگر داخل کریں تو اس کو الحمدن نہیں پڑھیں گے، نون تنوین خطا ساکت ہو جائے گا. الحمدو پڑھیں گے. آکھو حمدن یہ اسم ہے، جب اس کے اوپر الف لام آئے گا تو حمدن نہیں پڑھیں گے بلکہ الحمدو پڑھیں گے. زاربن اس کے آخر میں نون تنوین ہے، اس پر الف لام داخل کر دیں تو اس کو وہ الزارب، پھر وہ الف لام اور دعاد کا آپس میں ادغام ہوتا ہے، وہ اور قانون ہے. الزاربن نہیں پڑھیں گے بلکہ الزارب پڑھیں گے. فرماؤ کوئی ارشاد. مضروبن نون اس کے آخر میں نون تنوین ہے، جب اس پر الف لام داخل کریں
تو نون تنوین ساکت ہو جائے گا، مضروبن کو المضروبو پڑھیں گے۔ مثال الف لام کی جیسے الحمد الضارب المضروب، جو کہ اصل میں حمد ضارب مضروب تھے، جب ان کے، یہ کس کا معنی ہے ان کے؟ جب ان کے اول میں الف لام آیا تو جواب چوندہ تو نون تنوین ساکت ہو گیا، تو الحمد الضارب المضروب بن گئے۔ سمجھ لگی کہ کوئی نہیں؟ اضافت کی مثال ضاربن، اس کی اضافت کر دیں زید کی طرف، اب اس کو اضافت کے بعد ضاربن زیدن نہیں پڑھیں گے، اس کا نون تنوین ساکت ہو جائے گا، اس کو ضاربو زیدن پڑھیں گے۔ غلامن، اس کی اضافت کر دیں زید کی طرف، تو اضافت کے بعد اس کو غلامن زیدن نہیں پڑھیں گے، غلامو زیدن پڑھیں گے۔ ہاں جی، مثال اضافت کی ضارب زیدن غلام زیدن، جو کہ اصل میں ضاربن اور غلامن تھے، جب اضافت کی گئی تو نون تنوین ساکت ہو گیا، ضارب زیدن غلام زیدن بن گئے۔ یہ قانون کا پہلا حصہ آ گیا۔ قانون کا پہلا حصہ کیڑا ہوئے او پنجابی والا قانون، کتاب کٹھی جلد کرا چھوڑی چل خیر تھوڑے ہلو جتنے مرضی پی رہے جی۔ او وے خود رہو پنجابی والا قانون، ہر نون تنوین دا وقت دخول الف لام دے آتے اضافت دے ڈھیندا ہے وجوباً، اتنے نال جوڑنا ہے۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ اب اگلا آتے نون تسنیہ دا آتے جمع دا وقت اضافت دے ڈھیندا ہے وجوباً۔ کتاب وال دیکھ شرح دوسری قانون کی دوسری صورت شک، دوسرا حصہ قانون کا، شک نہیں دوسرا حصہ، وہ کلمہ جس کے آخر میں نون تسنیہ ہو یا جس کے آخر میں نون جمع ہو، وہ کلمہ کیا ہوتا ہے؟ فعل ہوتا ہے کہ حرف ہوتا ہے؟ تسنیہ اور جمع ہونا کس کا خاصہ ہے، کس کی نشانی ہے؟ تو یہ نون جس کے آخر میں ہوگا وہ کیا ہوگا؟ یہ جو تسنیہ بنانے کا طریقہ پڑا ہے کہ نہیں، کہ کوئی نہیں، آخر میں فتح دے کر یا الف یا آخر میں نون مکسورہ، یہ جو نون مکسورہ ہے نا اس کو نون تسنیہ کہتے ہیں۔ جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ پڑا ہے کہ کوئی نہیں، مفرد کے آخر واو ما قبل مضموم یا ما قبل مکسور، آخر میں نون مفتوحہ، یہ جو نون مفتوحہ ہے اس کو نون جمع کہتے ہیں، اس کو تسنیہ بنانا طریقہ پڑھا ہے کوئی نہیں؟ تسنیہ بنانا دا نہ میرج پڑھا ہے، جمع بنانے دا کوئی نہیں پڑھایا۔ وہ جڑا تسنیہ دا نون ہے نا مکسورہ، ان دا نام ہے کی؟ ان دا نام ہے بہن جی تسنیہ کا نون، کی نام ہے؟ اور جمع مذکر سالم بنانے کا طریقہ پڑھا ہے، آخر میں نون مفتوح ہے کہ کوئی نہیں، اس کا نام ہے جمع کا نون۔ کیا نام ہے؟ تسنیہ اور جمع کے نون وہ ہیں جو آپ نے طریقہ پڑھا ہے نحویر میں جی، کہ کسی مفرد کا تسنیہ بنانا ہو تو کیا طریقہ ہے، کسی مفرد سے جمع مذکر سالم بنانی ہو تو کیا طریقہ ہے۔ تسنیہ کے آخر میں نون مکسورہ آتا ہے کہ کوئی نہیں، تو جمع کے آخر میں یہ جو نون مکسورہ اور نون مفتوح ہے ان کا نام ہے تسنیہ کا نون اور جمع کا نون۔ ان کا نام ہے تسنیہ کا نون اور جمع کا نون۔ فعلوں کے اندر جو نون ہے ان کا نام تسنیہ جمع کا نون نہیں ہے، وہ نون اعرابی ہیں، ان کی بات نہیں چل رہی ہے، بات سمجھیا؟ تو سن قانون، وہ کلمہ یعنی وہ اسم جس کے آخر میں نون تسنیہ ہے یا جس کے آخر میں نون جمع ہے، اس کلمے کی یعنی اس اسم کی جب اضافت کریں
تو تثنیہ والا نون اور جمع والا نون ساکت ہو جاتا ہے. قانون کا دوسرا حصہ یہ ہے. نحمیر میں جو تثنیہ بنانے کا طریقہ پڑھا ہے نا، اس کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ نون مقصورہ. جمع مذکر سالم کے آخر میں کیا ہوتا ہے؟ یہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم، ان کی اضافت کریں، ان کو مضاف بنا دیں تو اضافت کے وقت ان کا تثنیہ کا تثنیہ والا نون اور جمع مذکر سالم کا جمع والا نون یہ ساکت ہو جاتے ہیں. آنکھو جی اس کی مطابقی مثال دیکھیں. اور پہلے عبارت دیکھو، نون تثنیہ نون جمع جو کہ واقع ہوتا ہے کلمے کے آخر میں، اس نون تثنیہ کو اضافت کے وقت جب اس کلمے کی اضافت کریں گے تو بھی ساکت کرنا واجب ہے. مثال دیکھیں، زاربان، اس کے آخر میں نون تثنیہ ہے. کس کے آخر میں؟ اگر اس کی زید کی طرف اضافت کریں تو پھر اس کو زاربان زیدن نہیں پڑھیں گے، زاربا زیدن پڑھیں گے. زاربونا آخر میں نون جمع ہے، اس کی اضافت کریں زید کی طرف تو زاربونا زیدن نہیں پڑھیں گے، زاربو زیدن پڑھیں گے. نون کو ساکت کرنا واجب ہے. سن دھیان نال، جیسے زاربا زیدن زاربو زیدن جو کہ اصل میں زاربان زاربونا تھے، وقت اضافت اس وقت کے اضافت کی گئی جس وقت کے اضافت کی گئی طرف دوسرے کلمے کے کون تھے؟ زید. اس وقت نون تثنیہ نون جمع کو ساکت کرنا واجب ہے. زاربا زیدن زاربو زیدن پڑھنا واجب ہے. گل سمجھی آپ؟ ہن پنجابی قانون دے اگلی شک بھی پڑھ وچوں آتے نون تثنیہ دا، آتے جمع دا، آتے نون تثنیہ دا، آتے جمع دا، وقت اضافت دے ڈنڈا ہے وجوباً. ڈایا کہ کون ہیں؟ ہن پورا قانون دیکھنا. بے نون تنوین کے ساکت ہونے کی دو صورتیں ہیں. اس کلمے کے اوپر الف لام آ جائے تب بھی نون تنوین ساکت ہو جائے گا، اس کلمے کی اضافت کر دیں تب بھی. لیکن نون تثنیہ اور نون جمع کے ساکت ہونے کی صرف ایک ہی صورت ہے. کس وقت؟ جب اضافت کریں. کیا کریں؟ تو نون تنوین دو طرح ساکت ہوتا ہے، اوپر الف لام آ جائے تب بھی، اضافت ہو جائے تب بھی. سمجھیا؟ غلام من کی تنوین دو طرح گر سکتی ہے، الغلاموں میں بھی گر گئی ہے تے غلام و زیدن میں بھی گر گئی ہے. اور تثنیہ اور جمع کا جو نون ہے اس کے ساکت ہونے کی ایک صورت ہے کہ اس کی کیا کریں؟ اضافت کریں. الف لام سے یہ نہیں گرتا، الف لام سے، کیونکہ الف لام آپ نے پڑھا ہے کہ عام طور پر اسم فاعل اسم مفعول پر جو جمع مذکر سالم بنتے ہیں الف لام آتا ہے، وہ کون سا ہوتا ہے؟ اسم موصولہ ہوتا ہے. یاد ہے کل بل گئی عرش ہے کئی کرل ہوگی جی. ہوں اگو تو تیرا سوال جواب نہیں دھیان کریں. اگر کوئی شخص سوال کرے کہ کیا وجہ ہے کہ الف لام کے دخول کے وقت میں اور اضافت میں ان دونوں صورتوں میں نون تنوین ساکت ہو جاتا ہے اور نون تثنیہ اور جمع کا صرف اضافت کے وقت ساکت ہوتا ہے، الف لام کے دخول کے وقت یہ ساکت نہیں ہوتا؟ کیا فرق ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کا جواب دھیان کرے جی. جواب یہ ہے کہ تثنیہ اور جمع کے نون کی دو حالتیں ہیں. ایک یہ کہ یہ تنوین کے عوض ہے کہ کوئی نہیں یا ضمہ کے عوض ہے یا دونوں کے عوض. تین مطلب ہے کہ کوئی نہیں.
ایک اس کی حالت یہ ہے کہ یہ تنوین کے عوض ہے، دوسری اس کی حالت یہ ہے کہ یہ حرکت کے عوض ہے، کہ کوئی نہیں یہ پڑھیاں نہیں کہ نہیں میں کہ یاد رکھے جی، تیسری دو میں کٹھیوں کو چھوڑو تسی، اس کی دونوں حالتوں کا لحاظ کرنا ہے۔ الف لام کے دخول کے وقت اعتبار کریں گے کہ یہ حرکت کا عوض ہے، تو الف لام کے دخول سے حرکت تو ساکت نہیں ہوتی، لہذا یہ ساکت، اور اضافت کے وقت اعتبار کریں گے کہ یہ تنوین کے عوض ہے، تو اضافت کے وقت تنوین تو حذف ہو جاتی ہے، لہذا یہ حذف ہو جائے گا۔ آپ کا بڑا کیا ہے؟ جواب یہ ہے جمع قانون ان کی دو حالتیں ہیں، یہ تنوین کا عوض ہے یا صرف حرکت کا عوض ہے۔ اگر تنوین کا عوض ہو تو ایک حکم یہ ہے، حرکت کا عوض ہو تو ایک حکم یہ ہے، جب اس کی اضافت کریں گے تو اعتبار کریں گے کہ یہ تنوین کا عوض ہے، تو جس طرح اضافت کے وقت نون تنوین، لہذا اس کا عوض بھی گر جانا چاہیے، اور جس وقت اس پر الف لام داخل کریں گے الزاربان الزاربون، اب یہ اعتبار کریں گے کہ یہ نون حرکت کے عوض ہے، تو حرکت تو الف لام سے نہیں گرتی، الحمدو حرکت ہے کہ کوئی نہیں، تو لہذا جب حرکت نہیں گرتی الف لام سے تو جو حرکت کا عوض ہے وہ بھی الف لام سے نہیں گرنا چاہیے۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ چے وجہ است کیا وجہ ہے، کتنی سونی فارسی بنی جی، سوادی جی، سوکھی جی گلاں کرنے والی جی، کیا وجہ ہے کہ الف لام کے دخول کے وقت میں اور اضافت میں ہر دونوں حالتوں میں نون تنوین تو ساکت ہو جاتا ہے، اور نون تثنیہ جمع اضافت کے وقت تو ساکت ہوتا ہے، دخول الف لام کے وقت میں نہیں ہوتا۔ جواب نون تثنیہ و جمع کی دو حالتیں ہیں، ایک عوض تنوین کے ہوتا ہے اور دوسری یہ کہ عوض حرکت کے ہوتا ہے۔ الف لام کے دخول کے وقت اعتبار کریں گے کہ حرکت کے عوض ہے، حرکت الف لام کے دخول کے ساتھ ساکت نہیں ہوتی، لہذا اس کا عوض بھی ساکت نہیں ہوگا، اور اضافت کے وقت اعتبار کریں گے کہ تنوین کا عوض ہے، تنوین اضافت کے وقت حذف ہو جاتی ہے، لہذا اس کا عوض بھی ہے۔ ایک سوال جواب مک گیا، آندھی پہ سمجھ کے کوئی نہیں۔ دوسرا سوال، اگر کوئی شخص سوال کرے کہ تثنیہ جمع کا نون اضافت کے وقت کیوں گر جاتا ہے، جب زار بانے زار بونا کی اضافت کی، کس کی؟ زار بونا کی اضافت کی، تو یہ نون وچ کی آندا ہے، نون اگر وچ ریا روے تے کی آندا ہے، سمجھ آئی ہے بھائی؟ زار بانے زیدن اگر پڑھیں زار بونا زیدن پڑھیں تو نون کی آندا ہے، نون کی آندا ہے، جی میں بچان اما اگر میں نال ٹر جاؤں تو تیری صحت تے کی اثر ہے؟ یہ سوال ہے کہ یہ اضافت کے وقت کیوں حذف کرتے ہیں، وچ کی آندا ہے؟ ہاں بھائی، اگر کوئی شخص سوال کرے کہ نون تثنیہ تو آپ نے کیتی آگے شخص کی ہے، تو شخص نہیں ہے، تو ہوا ہے۔ اگر میں سوال کروں کہ نون تثنیہ اچھی گاڑ ہولی کو ڈردا کیوں ہوتا ہے؟ میں سوال کرتا ہوں، نون تثنیہ کا نون جمع کا اضافت کے وقت کیوں گر جاتا ہے، یہ کہ اس درمیان یہ اضافت میں کیا کہتا ہے جی؟ اگر ہو تو کیا خرابی ہے جی؟ سمجھ آئیے؟ جواب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جب کھڑپی ہوتی ہے شدت اتصال ہوتا ہے، شدت اور نون تثنیہ کا اور نون جمع کا یہ انفصال کے لیے ہوتا ہے، یہ کچھ گلاں وہ نے جڑیاں اجے نہیں سمجھ آنیاں بھی انفصال کے لیے کیوں ہوتا ہے، اس سے پھر کو دلیلاں آن گیاں، کیا آن گیاں؟ دلیلاں آن گیاں جی۔ نون تثنیہ اور جمع کا پچھوں ویکھ، یہ انفصال کے لیے ہوتا ہے، مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان شدت اتصال ہے، تو اب جو انفصال کو چاہتا ہے
وہ شدت اتصال کے وقت درمیان میں نہیں رہ سکتا، درمیان میں لڑائی نہیں ہوندی، یا پھر انہوں رکھنا ہے یا پھر مینوں رکھنا ہے، سمجھ آندی یا یہ مطلب ہے جی۔ تو چونکہ یہ انفصال کو چاہتا ہے، کل سمجھیا، تو لہذا یہ آپس میں کیا بن گئی؟ ضدیں۔ اضافت چاہتی ہے کہ درمیان میں انفصال والی چیز کوئی نہ ہو، نون چاہتا ہے کہ میں اضافت نہیں ہونے دوں گا، تو یہ ضدیں ہیں، تو ضدیں جمع، اس لیے نون تثنیہ کا نون جمع کا اضافت کے وقت حذف ہو جاتا ہے۔ ہاں جی، جواب یہ ہے کہ جب جواب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان شدت اتصال ہے۔ جواب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان شدت اتصال ہے، اور اے بھائی سارا کچھ ناویاں بنایا ہے، کی کیتا ہے؟ کوئی نہ مننے جگڑ نہ کھڑے گی، زبان پہلے بولی جا رہی ہے، قوانین بعد وچ بنائے نے، انہاں اعتبار سارے بعد وچ کیتے نے، تے سارے مننے نے، سارے ہے مطلب ہے۔ ان میں کیا ہوتا ہے؟ ان میں شدت اتصال ہے، اور نون تثنیہ اور جمع کا یہ انفصال کو چاہتے ہیں، تو اتصال اور انفصال یہ آپس میں کیا ہیں؟ جمع ہو سکتی ہیں؟ نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے جب اضافت کریں گے تو ان کو ساکت کریں گے تاکہ اجتماع ضدین نہ ہو جائے، تاکہ اجتماع نہ ہو جائے۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ نون تثنیہ جمع اضافت کے وقت کیوں ساکت ہوتا ہے، تو جواب یہ ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان شدت اتصال ہے۔ نون تثنیہ اور نون جمع، نون تنوین اور نون تثنیہ با جمع، سمجھائیے، اور تثنیہ تے جمع ان نال جوڑے تو نون تنوین دا بھی ذکر آ گیا، یہ بھی نال جوڑ دیو، اور تیناں دا کٹھا ذکر ہے جی، تیناں دا کٹھا ذکر ہے جی، بے نون تنوین، نون تثنیہ، نون جمع، یہ سارے تینوں اکٹھے ہیں۔ یہ کیا کرتے ہیں؟ نون تنوین، نون تثنیہ، نون جمع، یہ انفصال کے واسطے ہیں۔ کس کے واسطے ہیں؟ انفصال کے واسطے ہیں، اور یہ ہر دونوں ضدیں ہیں، اور جمع ما بین ضدین، ضدین کے درمیان جمع جائز نہیں ہے، اس لیے جب اضافت کریں گے تو نون تنوین بھی ساکت ہو جائے گا، اور نون تنوین کا عوض کون؟ نون تثنیہ جمع، یہ بھی ساکت ہو جائیں گے۔ گل سمجھی کہ کوئی نہیں؟ آگے دیکھ، آخری سوال جواب۔ سوال یہ ہے کہ وہ پیچھے آیت ہے، پھر علیحدہ ذکر کر رہے ہیں، پھر نون تنوین کو، ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے کہ نون تنوین جس کلمے کے آخر میں ہے، اس کلمے پر جب الف لام داخل ہوتا ہے تو یہ نون تنوین کیوں ساکت ہوتا ہے؟ الف لام شروع وچ آیا ہے، یہ آخر تے بھی، انہاں دی آپس وچ کی مطلب دشمنی ہے کہ جی الف لام آوے تو نون تنوین یا رس پیندا ہے جی، سمجھائے؟ بس دوجی شادی دا نام لو تے پہلی چادر کیتی گئی پیکیاں تے، پہ کی رولا ہے؟ گل سمجھیے کیا بلا؟ اگر میں سوال کروں کہ الف لام جب اسم کے اوپر داخل ہوتا ہے تو جو نون تنوین ہے وہ کیوں ساکت ہو جاتا ہے؟ ہاں، گل سمجھیے کہ الف لام کے دخول کے وقت نون تنوین کیوں ساکت ہو جاتا ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نون تنوین جو ہوتا ہے یہ نکارت کے لیے ہوتا ہے۔ کس کے لیے ہوتا ہے؟ کہ یہ کلمہ نکرہ ہے، یہ کلمہ نون تنوین بتاتا ہے کہ یہ کلمہ، اور الف لام جس کلمے پر آئے وہ کیا بن جاتا ہے؟ پڑھیا نہیں پیچھے معرفی دی نشانیاں، اور معرفہ بناؤن دی صورتاں نے خدا دے بندیاں پہ کسی پہ نکرے پر الف لام آ جائے تو کیا بن جاتا ہے؟ معرفہ بن جاتا ہے، یار کمال ہے۔ تو تنوین بتائے گی کہ یہ اسم نکرہ ہے، الف لام بتائے گا کہ یہ معرفہ ہے، تو ایک اسم یک وقت نکرہ معرفہ ہو سکتا ہے؟ یہ اجتماع ضدین ہے، اس لیے جب الف لام آئے گا تو نون تنوین جڑا ہے یہ بستے بن جائے گا۔
گل سمجھیے، یہ وجہ ہے۔ اب مولوی میاں والی والے کے مولوی میاں والی کے ذہن میں آ رہا ہے کہ زیدن یہ نون تنوین ہے لیکن کلمہ نکرہ نہیں ہے، آندا پہ ذہن ہے، تو وہ یہ سوال آگے آئے گا، بات سمجھیے۔ اس کا جواب دیں گے کہ چونکہ اکثر کلمے کلام عرب میں جن میں تنوین ہوتی ہے وہ نکرہ ہوتے ہیں، تو معرفوں کو ان کے تابع کیا ہے، بات سمجھیے۔ جی گل رہ جو آئے گی بڑی گلاں ہو گئی۔ میاں صاحب رحمۃ اللہ فرمایا شاہ جی ہوں بڑے سور لگن دے جی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ نون تنوین الف لام کے دخول کے سبب سے کیوں ساکت ہوتا ہے، تو جواب نون تنوین نکرہ کے واسطے ہوتا ہے اور الف لام تعریف کے واسطے یعنی معرفہ بنانے کے واسطے ہوتا ہے، یہ دونوں ضدیں ہیں اور ضدین کا جمع ہونا جائز نہیں ہے، گل سمجھی کہ کوئی نہیں۔ اور یہ پیچھے جو سوال اور نون تثنیہ و جمع اگو جواب آ رہے ہیں، نون تنوین و نون تثنیہ و جمع ہے کہ کوئی نہیں، وہ پچھلے پھر سوال وچ بھی نون تنوین بھی نہ لکھ لو نا تاکہ پورا سوال ہو جائے نا، نظر ہے کہ نہیں، وہ پورا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص سوال کرے کہ نون تنوین نون تثنیہ نون جمع یہ تینوں اضافت کے وقت کیوں گرتے ہیں، تو جواب یہ ہے کہ مضاف مضاف الیہ میں شدت اتصال ہے، نون تنوین نون تثنیہ نون جمع انفصال کے واسطے ہے، گل سمجھیے کہ کوئی نہیں، وہ بھی نال سوال بھیجیے۔ چلو بھائی کو پلے پئی وہ پنجابی والا قانون پڑھ ایک باری، ہر نون تنوین دا وقت دخول الف پھر لام دخول جیے دخول الف لام آتے اضافت ہے آتے نون تسنیہ دا آتے جمع دا وقت اضافت ہے ڈنڈا ہے وجوبن۔ خلاصہ کی سمجھے بے نون تنوین یہ دو طرح گرتا ہے، الف لام داخل ہو جائے تب بھی گر جاتا ہے، اضافت ہو جائے، اور تثنیہ اور جمع کا نون یہ صرف ایک طرح گرتا ہے، کس طرح؟ اضافت ہوتی ہے تو گرتا ہے، بات سمجھی ہے؟ یہ باقی مطابقی مثالیں ساری آ گئی ہیں۔